اچھا جی، ماشاءاللہ سے الحمدللہ ہم نے کافی حد تک پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کافی حد تک پڑھ لیا. ہم نے دیکھ لیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب بھی کسی امت کو، جب بھی کسی ایک ایریا کے لوگوں کو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہدایت دینی ہوتی تھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے لیے ایک پروفٹ بھیجتے تھے، اور پروفٹ پھر ان کو اللہ کے احکامات اور اللہ کی تمام باتیں جو ہیں وہ بتاتے تھے. اللہ کا دین جو ہے بیٹا، سب لوگوں، اللہ کا دین ایک ہی ہے. وہ کیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دین؟ کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی ہر طرح سے شریک نہ ٹھہرائیں، نہ اس کی طاقت میں، نہ اس کی صفت میں، نہ اس کی عبادت میں، بلکہ ہم کسی بھی چیز میں، کسی بھی معاملے میں، ایون کہ کسی کو محبت میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائیں. لائک فار ایگزامپل، اگر کسی بھی دنیا کی کسی بھی چیز سے محبت کرتے ہیں مور دین اللہ سبحانہ تعالیٰ، تو وہ شرک ہے. تو ہم لوگوں کو الاؤڈ نہیں ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بڑھ کر کسی بھی چیز سے محبت کریں. ہم لوگوں کو، ہمارے لیے، ہم سب کے لیے سب سے زیادہ ہمارے دلوں میں محبت کس کے لیے ہونی چاہیے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے، اور اس کے بعد اس کے پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے. لیکن انفارچونیٹلی وی ڈونٹ ہیو لو ان اور ہارٹ فار اللہ سبحانہ تعالیٰ. اگر ہمارے دلوں میں اللہ کے لیے وہ محبت ہوتی تو جب ہم لوگ مرنے لگتے ہیں تو ہم لوگ خوشی سے اس لیے مرتے، ہم خوشی سے اس لیے خوشی سے موت کو قبول کرتے کہ ہم اپنے اللہ سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں جس سے ہم بہت محبت کرتے ہیں. جب کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس سے پھر ملنے کی خوشی بھی تو ہوتی ہے نا، لیکن ہمیں وہ خوشی نہیں ہوتی ہے. کیوں نہیں ہوتی ہے خوشی؟ اس لیے پہلی بات کہ we don't have much good deeds, the first thing. The second thing, why we don't like death, because we love this worldly life. ہم لوگوں کو دنیا کی زندگی بہت اچھی لگتی ہے. ہم لوگ چاہتے ہیں کہ اس دنیا کی زندگی میں اگر ہم لوگ 10 سال رہے ہیں، 50 سال رہے ہیں، یا 100 سال بھی رہے ہیں، تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس سے کئی گنا زیادہ سال بھی ہم اس زندگی کو گزاریں. ٹھیک ہے؟ تو یہ سارے معاملات ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم لوگ دنیا کی زندگی میں، دنیا کے معاملات میں، ہر چیز میں ہم اتنے زیادہ بزی ہیں. تو ہم نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جس دین کے ساتھ بھیجا تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی دین کے ساتھ، انہی سارے احکامات کے ساتھ، انہی سارے کمانڈز کے ساتھ باقی سارے پروفٹس کو بھیجا. ایسا نہیں ہے کہ ایک پروفٹ کے لیے ایک چیز حرام تھی، ان کی امت کے لیے ایک چیز حرام تھی اور دوسری امت کے لیے وہ چیز حلال تھی. ایسا نہیں ہے. جو چیزیں حرام تھی they were forbidden by the first day, from the first day. ٹھیک ہے؟ اور جو چیز حلال ہے وہ پہلے دن سے ہی حلال ہے کہ یہ چیزیں آپ کے لیے صحیح ہیں. ٹھیک ہے؟ تو ایسا نہیں ہے کہ لڑائی جھگڑے یا کسی کو قتل کر دینا یا کسی کی چیز کو زبردستی لے لینا، وہ ساری چیزیں جو ہے پہلے حرام تھیں اور پہلے حلال تھیں اور اب حرام ہوئی ہیں. ہمارے دین میں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اگر کوئی بھی پروفٹ، کوئی بھی نبی کوئی دین لے کر آیا ہے تو وہ دین ہمیشہ سے ہی ایک ہی رہا ہے. وہ یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحدانیت مینس کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو واحد جانے. One, the only one, the only one who is the creator of everything, the only one who gives us everything. ٹھیک ہے؟ پھر ہم نے دیکھا کہ ہم نے کیا دیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جتنے بھی پروفٹس بھیجے ہیں وہ اسپیشلی کسی ایک امت کے لیے بھیجے، کسی ایک اسپیسیفک ایریا کے لیے، اسپیسیفک نیشن کے لیے بھیجے. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے بعد کچھ اور بھی پروفٹس بھیجتے رہے. سم ٹائمز ایک ہی ٹائم پہ 2 پروفٹس بھی تھے، 3 بھی تھے، مور دین 4 بھی تھے، اس طرح سے بھی پروفٹس تھے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام امت کے لیے، تمام دنیا کے لیے پروفٹ بنا کر بھیجا. He was the last messenger, he is the last messenger. ان کے بعد کوئی پروفٹ نہیں آئے گا اور he is the last one کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی تعلیم کو تمام لوگوں کے لیے کر دیا کہ آپ لوگوں نے اسی تعلیم کو آگے کنٹینیو کرنا ہے اور قیامت تک یہی تعلیم ہمیشہ رہے گی. سب لوگوں کو اسی پہ عمل کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ یس بیٹا، آئی تھنک مے بی وہ کچھ بزی ہوں تو اس وجہ سے وہ ان کی کلاس ہو رہی ہوگی، مے بی دیٹس وائی انہوں نے لیفٹ کیا ہوگا. ٹھیک ہے؟
آگے ہم دیکھتے ہیں اب دیکھتے ہیں دیکھو کہ ابھی کوئی اور امپورٹنٹ بات ہم لوگوں نے پڑھا پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہ بچے تھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کی چیسٹ کو کٹ کیا اور ان میں سے ان کا ہارٹ نکالا اینڈ ہی جسٹ واشڈ ہز ہارٹ ود زمزم، کیونکہ زمزم سے ان کے دل میں سے جتنی بھی برے خیالات تھے، پوری ان کی جتنی بھی فیلنگز تھی ان سب کو کمپلیٹلی واش کر دیا. And that's why Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was very pious since his childhood. ٹھیک ہے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب بھی کسی پروفٹ کو یا کسی بھی انسان کو اپنے دین کی طرف لے کر آنا ہوتا ہے تو سب سے پہلا کام کیا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس انسان کو لونلینس کی طرف لے کر جاتے ہیں، تنہائی کی طرف. کیوں؟ جب انسان اکیلا ہوتا ہے نا تو اکیلا انسان دو طرف ہوتا ہے، یا تو پھر وہ شیطان کے راستے پر چل رہا ہوتا ہے، اس کے ذہن پہ شیطان سوار ہو جاتا ہے، اور یا تو پھر اس کے دل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خوف طاری ہو جاتا ہے. اب it depends upon our feelings, it depends upon our ایمان, that what kind of our ایمان is, کہ اگر ہمارا ایمان اچھا نہیں ہے, if it is not strong, so definitely shaitan will overcome on our thinking, and shaitan will misguide us, and shaitan will deceive us, and shaitan will put a lot of bad things and a lot of bad hatred feelings in our heart. ٹھیک ہے. اگر ہمارا ایمان اچھا ہے، اگر ہمارا ایمان پکا ہے، پختہ ہے، if we are good towards our deen, تو at that time if we are alone, so we will start remembering Allah subhanahu wa ta'ala. ہم اللہ کی ہر چیز کی ہر نعمت کا ہم شکر ادا کرنا شروع کر دیں گے. اب نوٹ it totally depends upon the strongness of our ایمان. اب جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب ایسے ہی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب وہی دینی تھی اور ان کو پروفٹ سلیکٹ کرنا تھا، تو ان کو پروفٹ سلیکٹ ہونے سے 2 سال پہلے 2 years before، اس سے پہلے ہی ان کے ذہن میں نا انہوں نے اپنے دنیا کے لوگوں سے بات چیت بہت کم کر دی، دنیا کے لوگوں سے ملنا جلنا بہت کم کر دیا، اور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ وہ غار ہیرا میں چلے جایا کرتے تھے، اور پھر وہاں پر ہی اسٹیڈ ان دیئر فار 1 month، اور وہ پورا رمضان کا مہینہ وہیں پر گزارا کرتے تھے. یہ 2 سال سے وہ کنٹینیوسلی ایسے کر رہے تھے، کبھی 2 months کے لیے چلے جاتے، کبھی 3 months کے لیے چلے جاتے تھے، اور وہاں جا کے اللہ کی عبادت کرتے رہتے تھے. اب پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس وقت ان کو تو کوئی طریقہ نہیں معلوم تھا کہ عبادت کیسے کرنی ہے اللہ کی، کیونکہ ان کے پاس کوئی ایسی کتاب نہیں تھی، کوئی ایسا دین نہیں تھا جس کو وہ فالو کرتے. بس ان کو یہ ہوتا تھا وہ وہاں بیٹھ کے اللہ کے بارے میں قرآن نہیں آیا تھا کیا جی اس ٹائم پہ؟ قرآن نہیں نازل ہوا تھا؟ نہیں اس وقت قرآن نہیں آیا تھا، اس ٹائم قرآن نہیں آیا تھا. ابھی یہ وہی آنے سے پہلے کی باتیں ہم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو پروفٹ محمد نماز مطلب وہ اس سے پہلے آسمان میں بھی نہیں گئے تھے کیا، جو اللہ نے جب اس کو تحفہ دیا تھا نماز کا؟ نہیں اس وقت ابھی تو بیٹا وہ تو نبوت کے بعد نا، وہ تو جب دین جب وہ نبی بنے تب. ہاں ابھی تو وہ نبی نہیں بنے تھے نا. نبی تو وہ تب بنے جبکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام پہلی دفعہ اپنی وحی لے کر آئے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، تب وہ تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جب حضرت جبرائیل علیہ السلام جب وحی لے کر آئے تھے، تو اس کے بعد پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنے نا. ابھی ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، کوئی علم نہیں تھا. سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم was an illiterate man. He don't know how to read, he don't know how to write, because he was completely an illiterate man. ٹھیک ہے. اب ان کے پاس پڑھنے لکھنے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا، ان کو نہ پڑھنا آتا تھا نہ لکھنا آتا تھا. اب ان کو یہ بھی نہیں علم تھا کہ میں اللہ کی عبادت کیسے کروں. انہیں بس یہ تھا، چلے جاتے تھے پہاڑ کے اوپر بیٹھ جاتے تھے، اللہ کی چیزوں کو دیکھتے تھے، اللہ کی تخلیق کو دیکھتے تھے. اب ان کو یہ نہیں سمجھ آتی تھی کہ میں اللہ کی عبادت کیسے کروں. بس اللہ کی چیزوں کی کو دیکھ کر اللہ کی تصویر، انہیں بس اتنا معلوم تھا. He knows just this thing that there is one creator of everything. But وہ شروع سے ہی بتوں کو پسند نہیں کرتے تھے. He don't like idols. He never worship idols. He never prostrate in front of idols.
ٹھیک ہے. وہ کبھی بھی انہوں نے ان کے آگے بتوں کے آگے نہ انہوں نے کبھی سجدہ کیا، نہ ان کے سامنے جھکے، نہ کبھی بھی. ایون he don't have قرآن at that time. تو وہ ان کے دل میں ایک پریشانی سے رہتی تھی کہ میں کس کو فالو کروں، میں کون سا دین فالو کروں، میں کس کی عبادت کروں، میں کیا کروں، مجھے کوئی طریقہ نہیں معلوم. تو وہ اکیلے بیٹھے رہتے تھے اور یہ ساری باتیں سوچتے تھے. اب یہ 2 سال کا ٹائم پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی گزارا. اس 2 سال کی ٹائم کے اندر کوئی بھی وہ دنیا کی تمام چیزوں کو چھوڑ کے وہاں چلے جاتے تھے، وہاں بیٹھتے تھے، وہاں بیٹھ کے اللہ کے لیے اللہ کی عبادت مینس کہ اللہ کی تسبیح کرتے تھے. اللہ کی تسبیح کیسے کرتے کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے تھے. اچھا جی. اب کیا ہوا کہ جب ایک دن ایسے ہی جب پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم was sitting in there, he was busy doing askar. At that time, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam has seen an angel, and he said to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Iqra." So میم that ہم نے ایک کوشچن پوچھا ہے. ایک منٹ let me complete it, then you can ask me, okay? At that time, Hazrat Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam replied, "I don't know how to read and how to write. I am ummi. Ummi means I am an illiterate man." Again, Hazrat Jibreel alayhi salam said, "Iqra." So Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam replied the same thing for the third time. So Hazrat Jibreel alayhi salam just hugged Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam so tightly. So at that time he becomes so scared that all his ribs would broke. سو وہ ایک اتنا شدت سے وہ درد تھا کہ اس درد سے انہوں نے فوراً پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً پھر پڑھا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم. ٹھیک ہے. This was the first time Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم received something new, something strange, because this was a strange thing and something he don't know about that. اب ایک انسان جس کو پڑھنا نہیں آتا، جس کو لکھنا نہیں آتا، وہ ایک ایسی بات جو ہے آ کے کیونکہ دین کی بات وہ بتانے لگے تھے نا لوگوں کو، کیونکہ ان کو دین کی بات معلوم ہوگی. ان کو دین کا تو علم تھا ہی نہیں، ان کو دین کا کچھ پتہ ہی نہیں تھا. پہلے تو وہ بہت پریشان ہو گئے. جب وہ واپس آئے اپنے گھر پہ تو حضرت خدیجہ کے پاس وہ فوراً آئے اور ڈرے ہوئے تھے. اور وہ یہ انہوں نے کہا کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ somebody will kill me, because he hugged Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. The angel hugged Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam so tightly, he was thinking that he will die very soon. تو اب اس ٹائم حضرت خدیجہ جو تھی انہوں نے ان سے کہا کہ you are very kind and kind-hearted man. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو ایسے ہی کسی مشقت میں نہیں ڈالے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو ایسے ضائع نہیں ہونے دے گا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ پہ کوئی ایسا معاملہ بھی نہیں ہوگا آپ کے ساتھ کہ آپ کو جس کے لیے آپ کو پریشانی کا سبب اٹھانا پڑے اور پریشان ہو جائے اور آپ کو ایسے ہی مار دے. مین somebody will kill you. ٹھیک ہے. اچھا جی. پتہ نہیں کیا کسی نے کیا کہا ہے. چلے جی پوچھیے جی کیا کہنا ہے کسی نے. What you wants to ask me? پیاری ہم جب نماز وغیرہ نہیں آیا تھا تو کیا عبادت کرتے تھے؟ کیونکہ جب نماز آنے کے بعد تو نفل وغیرہ بھی پڑھ سکتے تھے نا. تو نماز جب نہیں آیا تھا، قرآن نہیں آیا تھا، تو کیا عبادت کرتے تھے وہ؟ بیٹا ایسا تھا نا کہ جو لوگ وہ تھے کیا نام ہے اس کا، جو کرسچنس تھے اور جوئش تھے، they had their books. ان کے پاس توراہ اور انجیل اور یہ زبور یہ بکس ان کے پاس تھیں. ٹھیک ہے. اور وہ کیا کرتے تھے کہ کچھ روایات میں آتا ہے کہ وہ اپنے گھٹنوں پر بیٹھ کر اللہ کو they just praise اللہ سبحانہ وتعالیٰ. ابھی بھی اگر آپ نے دیکھا ہو کرسچنس کو دیکھا ہو تو وہ سجدہ نہیں کرتے ہیں، بلکہ وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنے گھٹنوں پر بیٹھ کے اپنے جو جیزس انہوں نے بنایا ہوا ہے اپنے چرچ کے اندر، تو وہ اس طرح سے اپنے گھٹنوں پر بیٹھ کر وہ they just praise اللہ سبحانہ وتعالیٰ. تو ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا تھا. وہ بھی ایسے ہی کرتے تھے کہ وہ پریز کرتے تھے، تعریف اللہ کی بیان کرتے تھے. لیکن نماز جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی. اور وہ نماز ایسی ہے کہ نماز میں سجدہ جو ہے وہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دیا کہ آپ نے اس طرح سے نماز ادا کرنی ہے. باقی جو امتیں تھیں وہ ایسے سجدہ کر کے اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ کیا کرتے تھے
کہ اپنے گھٹنوں پر بیٹھ کر جو ہے وہ اللہ کی عبادت مینس کہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کیا کرتے تھے. لیکن جو ایک پراپر طریقہ ہے نماز پڑھنے کا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو سکھایا کہ آپ نے اس طرح سے نماز ادا کرنی ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، ہم کہاں پر تھے کہ پھر پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت خدیجہ کے ساتھ، حضرت خدیجہ کی جو ایک کزن تھے ورقہ بن نوفل، ان کے پاس وہ ان کو لے گئی. تو ورقہ بن نوفل بیسیکلی کون تھے کہ وہ بفور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ ورقہ بن نوفل جب وہاں پہ سارے عرب کے لوگ مشرکین تھے تو ورقہ بن نوفل نے کیا کیا کہ وہ ہی بیکم اے کرسچن. ٹھیک ہے. اور وہ بائبل کو جو ہے وہ لکھا کرتے تھے اپنے ہاتھوں کے ساتھ. تو ان کو بہت اچھا نالج تھا بائبل کے بارے میں، تورات، انجیل، ان سب کے بارے میں ان کو بہت اچھا نالج تھا ان کو. ان کو میم ورقہ بن نوفل he was a cousin of حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا. اوکے. اس ٹھیک ہے. ٹائم پہ وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے کیا؟ میم کون اس بولے وقت ابھی؟ اسلام تھا ہی نہیں نا بیٹے، اس وقت وہ مسلمان کیسے ہوتے ہیں؟ اس وقت میم اسلام کون؟ تھا ہی نہیں نا. اسلام تو ابھی نہیں آیا نا. ابھی تو ہم بات کر رہے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ کس کا وسلم نام پر ہے؟ پہلی وحی نازل ہوئی. ان کا نام تھا ورقہ بن میم آپ نوفل. حضرت کس کا نام لیا؟ جی آپ نے ابھی کس کا نام لیا؟ میں نے نام لیا بیٹا حضرت خدیجہ کے جو کزن تھے، چچا زاد بھائی تھے ان کا نام تھا ورقہ بن نوفل. اچھا اوکے میم. ٹھیک ہے. تو حضرت جب پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشانی میں گھر آئے، اب ان کے پاس وہاں پہ دیکھے وہاں میں کوئی پڑھا لکھا بندہ تھا بھی نہیں. سارے مشرکین تھے، سارے اللہ کی عبادت تو کوئی بھی نہیں کرتا تھا، سارے بتوں کی عبادت کرتے تھے. اب وہ یہ بھی پریشان تھے کہ اب ہم کس کے پاس جائیں، کوئی ہمیں گائیڈ کرے کہ یہ کیا ہوا ہے ہمارے ساتھ. ایک ایسا انسان آیا ہے، ایک ایسا انسان نہیں، ایک ایسی چیز آئی ہے جس کو میں نے کبھی پہلے نہیں دیکھا تھا، اور اس نے مجھے ایسے آ کے مجھے پڑھایا اور سکھایا. اور سب سے بڑی بات میریکل یہ بھی تھا نا کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ساری آیتیں زبانی یاد بھی تھیں، کیونکہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نہ تو انجیل کا پڑھا تھا انہوں نے، نہ انجیل پڑھی تھی، نہ انہوں نے تورات پڑھی تھی، نہ انہوں نے زبور پڑھی تھی. انہوں نے تو کوئی بک پڑھی نہیں تھی. He never read a single word in his life because he was a completely an illiterate man. تو سب سے بڑا میریکل تو یہ تھا کہ وہ سارے ورڈز پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زبانی یاد تھے. ٹھیک ہے. تو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے پاس گئے، انہوں نے ساری اپیرنس جو ہے ان کی ساری کی ساری بتائی کہ ایسے ایسے کوئی آیا تھا اور اس نے مجھے اس طرح سے سکھایا ہے سب کچھ. تو ورقہ بن نوفل جو تھے انہوں نے پھر ان کو گائیڈ کیا. انہوں نے ان سے کہا کہ دس از دا سیم اینجل جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا میسج لے کر، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیغام لے کر، اللہ کی بک لے کر آتا تھا. تو اٹ مینس اللہ سبحانہ تعالیٰ has selected you as a prophet. So انہوں نے پھر کہا کہ میں I wish کہ میں آپ کی مدد کر سکوں اس وقت جبکہ آپ کے لوگ آپ کو آپ کے گھر سے نکال دیں گے، آپ کے لوگ آپ کو آپ کے علاقے سے نکال دیں گے. I wish کہ میں اس وقت تک زندہ اگر میں زندہ رہا تو میں آپ کی ضرور مدد کروں گا. تو کیونکہ because he was an old man, even he was unable to see properly, his eyesight was very weak at that time. So ورقہ بن نوفل نے ان سے یہ کہا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا کیسے پاسبل ہے کہ میرے لوگ میری اتنی عزت کرتے ہیں، they give me so respect and they are very respectable for me as well. They give me a lot of respect. تو وہ مجھے کیوں میرے علاقے سے نکالیں گے؟ تو ورقہ بن نوفل نے ان سے کہا کہ جب بھی کوئی پروفٹ آتا ہے اللہ کی بات لے کر تو ہمیشہ سے ہی جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ ان کو بہت تنگ کرتے ہیں. وہ اللہ کی بات کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، بلکہ وہ کیا کرتے ہیں، ان کے گھر سے ہی نکال دیتے ہیں جو پروفٹس ہوتے ہیں ان کو. ہے نہیں ہو تو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہاں سے واپس آ کے یہ فرسٹ ریولیشن جو ہوئی تھی نا، جو پہلی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے وہی نازل ہوئی تھی. At that time Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم was 40 years old. Okay. تو اس وحی کے بعد in some books it is written that Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم didn't receive more revelation for 6 months. لیکن کچھ بکس میں لکھا ہوا ہے کہ it wasn't so long time period کہ فرسٹ ریولیشن کے بعد دوسرے ریولیشن میں اتنا لمبا ٹائم پیریڈ کا گیپ نہیں تھا. لیکن کچھ بہت سی جگہوں پہ لکھا ہوا ہے کہ 6 months تک آلموسٹ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیکنڈ ٹائم اینجل جبرائیل علیہ السلام وہی لے کر اللہ کا پیغام لے کر نہیں آئے.
اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو دوبارہ کیوں نہیں بھیجا کہ وہ ان کی طرف کوئی پیغام لے کر آتے ہیں؟ Can anyone tell me کہ فوراً کیوں نہیں اللہ نے نیکسٹ وہی بھی کیوں نہیں بھیج دی ان کی طرف؟ ہاں میم وہ ان کو ٹیسٹ کر رہے تھے کیا ٹیسٹ کر رہے تھے؟ کہ میں اتنے دنوں تک نہیں بھیجی ہوں تو شاید وہ میرے پاس سے چلے جائیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ is not only testing him but Allah subhanahu wa ta'ala is preparing Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam for a big task. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو یہ ویٹ اس لیے کروایا کہ وہ اللہ سے مزید اللہ کی طرف جڑیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مزید محبت کریں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مزید مانگیں اپنی اس اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کی محبت مانگیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ was not only testing him but اللہ سبحانہ تعالیٰ wants him to become more strong and to become more desperate. Not desperate means More stronger and kind. not more stronger and kind کہ وہ اور زیادہ طاقتور مطلب اللہ سے محبت کرنے والے بن جائے اور اللہ سے وہ ریکویسٹ کرے تاکہ اللہ ہمیں آپ ٹھیک ہے بہت شدت سے انتظار کریں اس چیز کا. جب آپ کو کوئی چیز کی کا بہت اب ایک چیز آپ کو بہت زیادہ فوراً مل جائے نا تو آپ کو اس کی ویلیو کا اندازہ نہیں ہوتا, لیکن جب آپ کسی چیز کا بہت زیادہ انتظار کرنے کے بعد اگر آپ کو کوئی چیز ملتی ہے نا تو ہمیں اس کی ویلیو کا پتہ ہوتا ہے کہ اٹس ویری امپورٹنٹ, دس از سم تھنگ ویری امپورٹنٹ. اور تو اس اللہ سے سبحانہ اگر ہم تعالیٰ لوگ محنت کرتے ہیں یا ہمیں کچھ ٹاسک ملتا ہے تو ہماری محنت سے اگر ہم لوگ کوئی چیز مطلب کماتے یا کچھ لیتے تو ہمیں بہت یہ ہوتا ہے. بالکل بالکل. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اچھا یہ ٹائم پیریڈ جو تھا اتنے ٹائم پیریڈ میں 6 months کے لیے ان کے بیچ میں کوئی وہی نہیں آئی اور اس وقت پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہو جاتے تھے اور وہ بہت دفعہ انہوں نے ایسا کیا کہ وہ ایک بہت اونچے پہاڑ پہ چڑھ جاتے کہ میں خود کو وہاں پہاڑ سے نیچے گرا دیں کہ بیکاز ان کے پاس ابھی کوئی دین نہیں تھا, ان کو کچھ پتا نہیں تھا کہ میں کس کو فالو کروں. تو وہ پریشان تھے کہ میں اگر مر جاؤں گا, وہ سمجھ رہے تھے کہ اگر میں مر جاؤں گا تو میں ان ساری چیزوں سے پریشانی سے میں I will be free from all this depression. ٹھیک ہے, تو انہوں نے بہت دفعہ کوشش کی, وہ اوپر پہاڑوں کے اوپر چڑھ جاتے کہ میں وہاں سے چھلانگ لگا دوں اور I will do suicide, I will commit suicide. تو اس وقت کیا ہوتا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب بھی وہ ایسا ارادہ کرتے تو فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ آسمان پر سامنے آ جاتے. میم جبرائیل علیہ السلام اس لیے آ جاتے کیونکہ وہ ایک نبی ہے, اگر وہ مر جائیں گے نہیں ہاں پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ نا ابھی تو اللہ کی طرف سے ابھی تو اسٹارٹ ہوا تھا نا. بالکل بالکل. تو پروفیٹ ابھی تو یہ اسٹارٹ ہوا تھا نا کہ اللہ کی طرف سے وحی نازل ہونا اسٹارٹ ہوئی تھی نا, تو وہ اوپر آسمان پہ فوراً آ جاتے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فوراً کہتے کہ تم اللہ کے نبی ہو, آپ اللہ کے نبی ہیں. جائیں گے تو اسلام کیسے آتا کیونکہ وہ آخری نبی تھے. تو آپ پریشان نہ ہو, اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی ضرور مدد کریں گے اور آپ اس طرح سے ڈپریشن میں مت جائیے. تو وہ جہاں پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا جاتے جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھ کر, تو وہ ادھر ادھر بھاگنے کی کوشش کرتے نا, تو وہ دوسری طرف بھی آسمان کو جہاں جہاں وہ دیکھتے تو ان کو ہر طرف حضرت جبرائیل علیہ السلام ہی نظر آتے تھے. ٹھیک ہے, وہ جہاں دیکھتے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ آسمان پہ کرسی پہ بیٹھے ہوئے اور ان کو وہ دکھائی دے رہے اللہ نے ایسا مطلب یہ کر دیا ہوگا. بالکل, کیونکہ وہ جہاں پہ بھی نظر دوڑاتے نا کہ میں یہاں سے بچ کے بھاگ جاؤں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو وہ مجھے نہ دیکھ سکے, میں وہاں سے بھاگ جاؤں, ڈر کے چھپ جاؤں, وہاں سے چھپ جاؤں, تو ہر طرف ان کو حضرت جبرائیل علیہ السلام ہی نظر آ جاتے. تو پھر جب ان کے دل میں پھر جب حضرت جبرائیل علیہ السلام انہیں نظر آتے تو وہ ہی بیکم سیٹسفائڈ دین ہی ریٹرن بیک ان ہز ہوم. پھر کچھ دن گزرتے, مزید 10 to 20 days گزرتے یا 5 to 10 days گزرتے, وہ پھر فیل کرتے کہ میرے پاس اللہ کا کوئی پیغام نہیں آ رہا, کوئی راستہ نہیں مل رہا, کوئی دین نہیں مل رہا ٹو فالو ٹو ورشپ اللہ سبحانہ تعالیٰ. تو پھر وہ ویسے ہی کرتے, پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے اور پھر یہی سارا معاملہ ہوتا. تو یہ سارا ٹائم جو گزرا, it's most of the books it is written that it's 6 months time period کہ فرسٹ وہی سے سیکنڈ وہی کے بیچ میں جو ٹائم پیریڈ تھا it is 6 months. ہاف ایئر چلا گیا تھا اور جی ہاں, دوسری آیت آنے کے لیے. جی ہاں بالکل ایسا ہی ہوا تھا. ٹھیک ہے, اچھا جی, اب یہ ساری بات ہماری ہو گئی, یہاں تک بات وہ ہوئی کہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی دفعہ وہی جب نازل ہوئی تھی at that time he was 40 years old.
ٹھیک ہے. اور پھر فرسٹ وہی کے بیچ میں اتنا ان کا ٹائم پیریڈ کا گیپ آیا, اور پھر ان کے پاس جو ہے وہی جو ہے وہ 6 months تک کے لیے بند رہی, اور پھر اس کے بعد جب وہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آنا شروع ہوئی تو وہ وہی جو ہے وہ پھر 1 by 1 وہ پھر مسلسل آتی رہی, پھر وہ رکی نہیں ہوئی. جی بیٹا کس نے ہینڈ ریز کیا ہے؟ یس فاطمہ. I don't know why the kids are leaving the class. سوری میم وہ ایکسیڈنٹ سے ہو گیا تھا. کوئی بات نہیں بیٹے. اوکے, ہم لوگ پھر آگے دیکھتے ہیں کہ پھر کیا ہوا کہ جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ دوبارہ جب وہی لے کر آئے. میں تو بہت سارے لوگ ہیں نا, مینس 230 کے آس پاس ہے, پر بہت کم لوگ جوائن کرتے ہیں. پتہ نہیں, آئی تھنک وہ سمجھتے ہیں یہ امپورٹنٹ نہیں ہے, یا پھر وہ شاید بور ہو جاتے ہیں, یا پھر ہمیں سمجھ نہیں آتی. مجھے نہیں سمجھ آتی کیا بات ہے. یا ان کو مشکل لگتا ہے. there is something, کچھ ہے, کوئی پرابلم ہے شاید. آئی تھنک سو. ٹھیک ہے نا. اچھا جی, ہم کہاں پر تھے؟ پتہ نہیں کیا بات کر رہے تھے, کہاں سے کہاں چلے گئے. وہی کے اچھا بارے میں آپ ہاں جی, ہم وہی کے بارے میں بات کر رہے تھے. اچھا ایک بات بتاتی ہوں میں آپ کو, ایک اور بات. حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے he had more than 300 wings. Can you imagine? I think they are 360 or wings, ma'am. yeah wings. Wings, ma'am. wings کیا ہوتے ہیں؟ یہ جو پر Yes, ہوتے ہیں, ma'am. feathers. برڈ کے فیدر. feathers. Only one angel he is, and he has 400 wings. اب میں یہی بتا رہی ہوں نا کہ اب آپ کو کیا ہوا کہ اتنے زیادہ ان کے ونگس ہیں, اور ان کے ونگس پتہ کیسے ہیں؟ ایسا نہیں ہے کہ جیسے باقیوں کے جیسے باقی ہم لوگ ونگس دیکھتے ہیں, فیدرز دیکھتے ہیں, اور ان کے پر ہوتے ہیں, اور وہ ان پہ کیا ہوتا ہے لگا ہوا, یہ بال ہوتے ہیں. ان کے فیدر پتہ کیسے ہیں؟ ان کے فیدرز کے اوپر, ان کے ونگس کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے فیدرز کے اوپر یاقوت اور مرجان کے موتی لگائے ہوئے ہیں. The precious stones. Can you imagine this thing? And وہ ma'am, اتنے precious stones جو ہیں وہ بہت زیادہ چمکتے ہیں, اور ان کے اور وہ ایسے ہوتے ہیں, ایسے لگتا ہے جیسے وہ اتنے زیادہ ہیں. they are in so many numbers کہ اگر آپ ان کو دیکھو تو ایسے لگتا ہے جیسے وہ نیچے زمین پر گر رہے ہیں مسلسل continuously. آپ امیجن. آپ اس دن بتا رہے تھے نا کہ اللہ نے انسان کو اپنے ہاتھ سے بنایا, تو فرشتے جو تھے تو وہ اللہ کو بولے کہ اللہ ہم آپ کی اتنی بات سنتے, ہم کوئی گناہ نہیں کرتے, تو آپ ہمیں جنت میں کیوں نہیں ڈالتے؟ یہ انسان تو ان کے لیے دنیا ہی کافی ہے, وہ دنیا میں اتنے خوش ہیں, ان کو آپ مار دیجیے جب مر جاتے ہیں تو ان کے لیے یہ زندگی نہیں رکھی اور ہمیں جنت میں ڈال لیجیے. تو اللہ نے بولا نہیں, میں نے ان کو اپنے ہاتھ سے بنایا, اور میں نے ان کو کیا بولتے وہ گناہ بھی کر سکتے شیطان سے اتنے سارے, لیکن وہ پھر بھی کنٹرول کریں گے, اس لیے میں نے صرف ان کے لیے جنت بنایا. اللہ نے فرمایا کہ آپ لوگ جو میری ساری کریشن ہو نا, اللہ کی ساری جتنی بھی کریشن ہے, جتنی بھی اللہ نے دنیا بنائی ہے, ساری چیزیں جو ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے آرڈر کیا کہ کن فیکون, کہ بن جاؤ, ساری چیزیں ہو جاؤ, اور وہ ساری چیزیں بن گئی. اللہ سبحانہ تعالیٰ just ordered for all the things, but for us, for just only for human beings, Allah subhanahu wa ta'ala created us with clay. میم ایسا ہوا تھا نا کہ فرشتوں نے بولا تھا نا اللہ کو یہ بالکل بات. ایسا ہوا تھا. بالکل بیٹا, یہ قرآن میں ذکر ہے اس چیز کے بارے میں. بالکل ایسا ہوا تھا. ٹھیک ہے, ہم لوگ کہاں پر تھے؟ ہم لوگ تھے جی جبرائیل علیہ السلام نے پھر جب دوبارہ وحی لانا شروع کی, تو اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے جب دوبارہ وحی لانا شروع کی تو اس کے بعد وحی جو ہے وہ مسلسل آنا شروع ہو گئی. ٹھیک ہے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ مدثر میں فرمایا نا, یا ایھا المدثر, اس میں فرمایا نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر جب وحی نازل کی, اور پھر پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان ہوتے تھے. اوکے, اس بات کے لیے کہ وحی جو ہے وہ اب آنا شروع ہو گیا. میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں. اللہ نے 6 مہینے کے بعد بھیجے تھے, تو اس کے بعد کیا آیت اللہ
कितने टाइम के ड्यूरेशन में भेजते हैं? फिर वो बेटा इट डिपेंड्स अपॉन द टाइम, कि वो जिस टाइम जो टाइम मुनासिब होता है ना, जब कोई प्रॉब्लम होता या कुछ भी होता, जब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी चीज का फैसला करना होता, या अल्लाह ने जैसे जैसे कोई एक काम बताने होते थे, तो समटाइम्स द वही कम्स with more than 2 or 3 times a day, sometimes it's come after 1 or 2 days gap, sometimes it depends upon the circumstances, ठीक है ना। और समटाइम्स रात को सोते वक्त वही अल्लाह की तरफ से आ जाती थी। ये सारे पे डिपेंड करता था कि सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड करता था कि किस तरह के हालात थे, उस हिसाब से फिर वही मुसलसल आना शुरू हुआ। उसके ऊपर इसलिए डिपेंड करता था क्योंकि अल्लाह ने कुरान में क्या बोलते वो उसके बारे में ही बताया, इसलिए उस पर डिपेंड करता था और उसके बाद अल्लाह भेजते थे, है ना। नहीं बेटा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी ने कोई किसी के घर में फॉर एग्जांपल किसी ने अगर अपने बच्चे को जायदाद देनी है, कोई प्रॉब्लम है, सारे लोग लड़ रहे हैं, या फिर जैसे शराब पी रहे हैं, तो फिर वो जो लोग थे वो शराब पीते थे, और फिर जब अल्लाह सुब्हान तआला ने ये सोसाइटी में से ये प्रॉब्लम खत्म करना था कि लोगों ने अब शराब पीनी छोड़ दें वो लोग, ठीक है, तो फिर अल्लाह सुब्हान तआला ने उस टाइम वो फौरन वही भेजी कि लोग शराब पीना छोड़ दें। आपको पता है कि उस वक्त सारे के सारे लोग सिर्फ शराब का काम करते थे, ज्यादातर लोग, बिकॉज दे वर द ट्रेडर्स, ठीक है। वहां पे अंगूर बहुत ज्यादा होते थे और सब के सब जो है वो शराब बेचा करते थे, ठीक है, वाइन। मैम अभी भी बहुत लोग पीते हैं और बहुत लोग बेहोश हाँ हो जी, जाते हैं तो फिर जब मिलिट्री अल्लाह सुब्हान तआला की तरफ से ये जब ऑर्डर आया, अब अल्लाह ने ये भी नहीं कहा, उससे पहले शराब पीना ये था। जी हाँ, उससे पहले शराब पीना था, अलाउ था। अल्लाह ताला ने ऐसे नहीं किया कि फौरन ही शराब पीना हराम कर दिया कि आप लोगों ने फौरन छोड़ देनी है शराब पीना। अल्लाह सुब्हान तआला ने उनको ऑर्डर पहले किया कि आप लोगों ने शराब पी ले, तो पीने के बाद आपने नमाज के नजदीक नहीं जाना। अपने शराब पीने के बाद अल्लाह की ना ही अल्लाह का कलाम पढ़ना है और ना ही शराब पीने के बाद नमाज पढ़नी है। फिर उसके बाद अल्लाह सुब्हान तआला ने कहा कि अब आप लोगों ने मुकम्मल तौर पर शराब आपको हाथ भी नहीं लगाना, शराब बिल्कुल पीनी ही नहीं है। अब जब ये हुक्म आ गया ना, तो सारे लोग जो थे वो सारे के सारे ट्रेडर्स थे, वो शराब को सेल करते थे। तो कैन यू इमेजिन कि उन्होंने सारी शराबें पूरी की पूरी ऐसे उन्होंने बहा दी कि ऐसे लगता था जैसे सैलाब आ गया हो, वाइन का सैलाब आ गया हो। इतनी उन्होंने सारी शराब जाया कर दी। अब उनके पास कोई they don't have any source of income at that time rather than that to sell their wines. अब इमेजिन कर सकते हो इस बात को कि उन्होंने फिर भी अल्लाह के तवक्कल पे वो सारी चीजें छोड़ दी, सारी शराब उन्होंने जाया कर दी, और उन्हें यकीन था इस बात का कि अल्लाह सुब्हान तआला will give us something better. छोड़ दी, सबने सब नहीं, छोड़ दी। नहीं, जो मुसलमान हुए थे ना उन लोगों ने छोड़ दी, जो मुशरिकीन थे उन लोगों ने तो नहीं छोड़ी ना। जो मुसलमान थे उन लोगों ने फिर इस काम को मुकम्मल छोड़ दिया, शराब बेचना भी छोड़ दी, शराब पीना भी छोड़ दी। दे कम्प्लीटली स्टॉप यूजिंग दिस वाइन इन देयर लाइफ। अब मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बताती हूँ, वही के बारे में बताती हूँ, रेवलेशन के बारे में, कि वही जो है मैम आपकी मैम आवाज आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैम आप म्यूट हो गए। मैम आप म्यूट हो गए बिकॉज आपकी आवाज ही नहीं आ रही है हमें। मैम आप म्यूटेड है। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ओके जी, सॉरी। मैं आपको आज बताने लगी थी कि व्हाट टाइप्स ऑफ रेवोल्यूशन। अब वही के नाजिल होने के तरीके क्या क्या थे, किस किस तरीके से वही नाजिल होती थी। अब मैं ये आपको पहली बात बताती हूँ। सबसे जो पहली चीज थी जिस तरीके से वही नाजिल होती थी ना, वो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैड टू ड्रीम्स। अल्लाह की तरफ से प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो ख्वाब आते थे वो सारे, अब ये रिसालत नबूवत से पहले ही, वही आने से पहले भी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जितने भी ख्वाब आना शुरू हो गए थे वो सारे के सारे सच्चे होते थे।
اور وہ اب میم جو نبیوں کو بھی جو خواب آتے تھے نا باقی بالکل وہ بھی سچ ہوتے تھے، بیکاز موسیٰ علیہ السلام کو پہلی بار جب وہ آیا کہ اپنے بیٹے کو قتل کرنا، مطلب تو قربان موسیٰ کرنا، علیہ السلام کو، اور وہ ابراہیم علیہ السلام کو، ہاں میم ابراہیم علیہ السلام ابراہیم کو، علیہ السلام کو جی وہ جی بالکل نام یہ ہو جاتا ہے، تو ان کو جب 3-4 بار آیا تو پھر ان کو لگ گیا کہ یہ پکا اللہ کا ہی آرڈر ہوگا. بالکل بالکل. تو ایسا ہی ہوا کہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ان کو ٹرو ڈریمز آنا شروع ہوئے. سیکنڈ ٹائپ ان کو کیا ہوتا تھا کہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اینجل کو دیکھتے تھے اور اینجل جو حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کو نظر آتے تھے. سوری، دوسرا ٹائپ یہ تھا کہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اینجل دکھائی نہیں دیتے تھے اور نہ ہی وہ ان کو کچھ بتاتے تھے، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے دل میں وہ چیز ڈال دی جاتی تھی. دس واز آلسو اے ٹائپ آف وحی، کہ ان کے دل کے اندر جو بھی خیر کی بات آتی تھی وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی تھی. ٹھیک ہے، ایک وحی کیا ہو گئی کہ ان کو ٹرو ڈریم ہوتا تھا. دوسری وحی کیا ہو گئی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے دل کے اندر جو ہے وہ بات ڈال دی جاتی تھی. اب تیسرا ٹائپ کیا ہو گئی ہے وحی کی کہ اینجل جبرائیل علیہ السلام جو ہوتے تھے وہ کسی میم انسان کی جب شکل میں آتے تھے اور پھر وہاں پہ ان کے درمیان میں بیٹھ کر پھر ان سب کو بتاتے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مطلب ان کو پھر دین کے بارے میں سکھاتے تھے. ٹھیک ہے، تو وہ اینجل جبرائیل علیہ السلام سم ٹائمز کسی انسان کی شکل میں کسی انسان کے اپیرنس میں آتے تھے اور پھر وہ دین کی باتیں وہاں پہ بتاتے تھے. پھر پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بتاتے تھے، کمپینینز کو، کہ آپ اس آدمی کو جانتے تھے؟ انہوں نے کہا نہیں، یہ مسافر تو نہیں لگ رہا تھا. بلکہ ایک دفعہ ایسا ہوا تھا کہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور they were discussing about دین، about اسلام اینڈ اور ساری باتیں جو دین کی تھی وہ باتیں کر رہے تھے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ ایک انسان کی شکل میں وہاں پر آئے، وہاں پہ بیٹھے، انہوں نے کچھ سوالات کیے، ان کو دین کے بارے میں بتایا اور پھر وہاں سے اٹھ کر چلے گئے. تو اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا، حضرت جبرائیل علیہ صحابہ کرام سے، کہ آپ اس کو جانتے تھے یہ کون تھا؟ تو انہوں نے کہا نہیں، یہ آدمی کوئی مسافر تو نہیں لگ رہا تھا، کیونکہ اس کے کپڑے بہت صاف ستھرے تھے، بالکل وائٹ نیٹ اینڈ کلین تھے. اگر وہ مسافر ہوتا، ظاہر ہے اس وقت گاڑیاں تو نہیں ہوتی تھی نا، تو کیملز پہ آتے تھے یا ہارسز پہ آتے تھے، تو ڈیفینیٹلی اس کے کپڑوں پہ کچھ گندا ہوتا. تو انہوں نے کہا یہ مسافر تو نہیں لگ رہا تھا اور نہ ہی یہ ہمارے علاقے میں ہم نے کبھی اس کو دیکھا. We don't know who was that person. تو انہوں میم نے اب ہر ٹائم وہ الگ الگ ہیومن بن کے آتے تھے کہ سیم ہی ہیومن بن کے آتے نہیں الگ الگ ہیومن بن کے آتے تھے. تو پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے اور آپ لوگوں کو دین کی بات سکھانے کے لیے اللہ کی طرف سے آئے تھے. تو یہ بھی ایک طریقہ تھا وہی نازل ہونے کا. ایک ہو گیا کہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا خواب آتا تھا. دوسرا ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے وہ بات ان کے دل میں ڈال دی جاتی تھی. تھرڈ بات کیا ہوئی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کسی انسان کی شکل میں آتے تھے اور پھر وہ ان کو آ کر دین کی باتیں سکھا جاتے تھے. اب اچھا فورتھ میم ٹائپ، جب وہ نماز اللہ نے ان کو گفٹ کیا تھا پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، تب وہ کتنے ایئرس کے تھے؟ کون کتنے ایئرس کے تھے؟ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی اس ٹائم بیٹا معراج کے ٹائم پہ جو ہے یہ واقعہ ہوا تھا جب پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پر گئے تھے نا معراج کے ٹائم پہ. اس ٹائم پہ آئی تھنک میں آپ کو ایگزیکٹلی بتاؤں گی، جب وہ معراج کا جو واقعہ ہوا تھا جس سال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جو ڈیتھ ہوئی تھی نا، اسی سال معراج اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا واقعہ وہ ہوا تھا. کیونکہ حضرت ابو طالب بھی اسی سال فوت ہو گئے تھے، ڈیتھ ہوئی تھی ان کی، اور حضرت خدیجہ کی بھی اسی سال اسی سال ڈیتھ ہوئی تھی. تو پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سال بہت ہی زیادہ پریشان تھے، بہت زیادہ افسردہ تھے، بہت زیادہ غم میں تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو پھر وہ معراج کے لیے بلایا اور وہ پھر وہاں پہ گئے اور انہوں نے ساری چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سال جو نماز ہے اس کو فرض کیا تھا. آپ کو ابھی یاد نہیں ہے کیا؟ نہیں مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے. آئی تھنک آئی ول ٹیل یو انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اچھا میم اگر میں تو بولی نا. جی وہ بیٹا. کیا بولتے وہ 50 نماز لیے تھے نا، تو وہ میرے کو ایک ڈاؤٹ ہے کہ انہوں نے 50 نماز کی جب اللہ سے لیے تھے پرمیشن، تو جبرائیل علیہ السلام نے بولا کہ آپ کی نبی آپ کے جو امتی اتنے نہیں پڑھ پائیں گے، یا پھر موسیٰ علیہ السلام نے ان کو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بولا تھا، انہوں نے کام کروائی تھی.
ٹھیک ہے, انہوں نے ان سے کہا تھا واپس جائیے اور اس نماز کو کم کروائیے. اچھا جی آگے ہم لوگ دیکھتے ہیں اس کے بعد کیا ہوا کہ فورتھ ٹائپ کیا تھے وحی نازل ہونے کی, کہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کی آواز, وحی جب نازل ہوتی تو ان کو گھنٹی کی آوازیں سنائی دیتی تھی, جیسے بیلز بج رہی ہوتی ہیں نا, اس طرح سے ان کو آوازیں آتی تھیں, جیسے کہ ہنی بیز چل رہی ہوں تو اس طرح کی آوازیں آ رہی ہوں, تو اس طرح سے کی ایک آواز آتی تھی. ایک ٹائپ یہ بھی تھی وحی کی, اور دس واز دا ہارڈسٹ ٹائپ, یہ سب سے مشکل ترین ٹائپ تھی وحی نازل ہونے کی. جب پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسے وحی نازل ہوتی تھی تو پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پین ہوتا تھا, ان کو بہت تکلیف ہوتی تھی. کیوں تکلیف ہوتی تھی؟ کیونکہ وہ وحی جو بڑھتی تھی تب ان کو تکلیف ہوتی تھی. کیا ہوتا تھا, مطلب جب ان کو کان پہ ٹنگ 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 ہوتے تھے تو وہ بہت چڑھتے تھے. نہیں ایسا نہیں تھا, ایسا تھا کہ جب وہ ان کو یہ وحی نازل ہو رہی ہوتی تھی نا, اٹ واز لائک دیٹ, اٹ واز سیم. دیکھو میں آپ کو بتاتی ہوں ان کو اتنا کیوں مشکل ہوتا تھا. اگر آپ کے اوپر کوئی 100 kg کا بیگ آپ کے اوپر کوئی ڈال دے, رکھ دے آپ کے اوپر 100 kg کا بیگ, تو آپ کو ہیوی فیل ہوگا نا. یس میم ہوگا. تو آپ دیکھیے اللہ کا کلام ہے وہ بہت ہیوی ہے, اس میں بہت اللہ کے بہت سارے احکامات ہیں, اللہ کے بہت سارے آرڈرز ہیں, اللہ کے بہت سارے کمانڈس ہیں اس کے اندر. تو وہ ایک بہت بہت بھاری چیز ہے, بہت بڑی چیز ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹلی دے رہے ہیں. ظاہر ہے وہ جب ان کے اوپر اترے گی, جب ان کے اوپر آئے گی تو ان کو بہت زیادہ پین تو ہوگا نا, ان کو ہیوینس تو فیل ہوگی نا. اور وہ پروفیٹ محمد میم صلی اللہ کبھی علیہ وہ وسلم, ویک بھی ہو جاتے ہوں گے نا, کیونکہ اتنا ویٹ اٹھاتے ہوں گے, تو مطلب اب دیکھو یہ اب کیا ہوا کہ ایون کے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ان حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ جب پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی تو جب پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی اونٹ کے, ایک منٹ بیٹا ویٹ, جب پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی اونٹ کے اوپر بیٹھے ہوتے تھے نا, تو اونٹ میں اتنی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ اونٹ اپنا سر اوپر اٹھا سکے, کیونکہ وہ اونٹ بھی اتنا ہیوی اپنے اوپر اتنا زیادہ برڈن فیل کرتا تھا کہ وہ ایون کہ وہ اتنا بھی نہیں کر سکتا تھا کہ اپنا سر اوپر اٹھا سکے جب تک پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی ہوتی تھی. ایون کہ ایک دفعہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لیگ جو ہے حضرت زید بن ثابت کی اپنی ٹانگ کے اوپر رکھی ہوئی تھی, ٹھیک ہے, اور اسی ٹائم ان کے اوپر وحی نازل ہونا شروع ہو گئی. تو حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایسا فیل ہوا کہ جیسے میری جو لیگ ہے اٹ ول crushed, اتنا زیادہ ان کو ہیوینس فیل ہونا شروع ہو گیا تھا جب ان کے اوپر وحی نازل ہونا شروع ہوئی تھی. اور پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب وحی نازل ہوتی تھی اس حالت میں, جب وہ گھنٹی کی ان کو آواز آتی تھی نا, تو وہ جب وحی نازل ہوتی تھی تو ان کی اتنی زیادہ ان کو سویٹنگ شروع ہو جاتی تھی کہ اگر سردیوں میں بھی ایسے لگتا تھا جیسے وہ پانی سے نہا کر نکلے ہیں. کین یو امیجن کہ یہ کتنا مشکل ٹائم تھا, اور یہ کتنے سال تک پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تکلیف برداشت کرتے رہے, کس لیے؟ ہم لوگوں کے لیے. اور ہم میم لوگوں کے لیے وہ کتنا باقی آسان ہے. نبی جو جب کیا بولتے ہیں ان کو, جب کتاب نازل ہوتی تھی 2-3 اور نبیوں کو ہوئی تو تبھی ان کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی تھی جیسے بائبل وغیرہ جب ہوا تھا نازل. جی ہاں, پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے مشکل تھا, باقیوں کے لیے اتنا مشکل نہیں تھا جتنا پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مشکل تھا اس وحی کو لینا. کیونکہ کچھ لوگوں کے دیکھیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے نا, ان کے اوپر وحی نازل نہیں ہوئی تھی بلکہ ان کو لکھی ہوئی بک جو یہ ان کے جو بک ہے نا, وہ لکھی ہوئی ان کو دے دی گئی تھی, وہ اللہ کی طرف سے لکھی ہوئی, اٹ واز ان ریٹن فارم, اٹ واز گیون ٹو حضرت موسیٰ علیہ السلام. ٹھیک ہے جی, کوئی اور بچہ کوئی کوشچن پوچھ رہا تھا. جی بیٹا. وحی کے بہت سارے فارمز ہوتے ہیں, اور ایک سب سے بری والی جب کان میں ڈنگ 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 بجتی ہے, وہ بہت ہارڈ, دس واز دا ہارڈیسٹ ون. یہ سب سے مشکل ترین وحی کی ٹائپ تھی, کہ یہ سب سے مشکل ترین طریقہ تھا پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وحی کو لینا. ٹھیک ہے. اچھا ایک اور طریقہ تھا کہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو 2 times in his life, حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصل حالت میں, ان کی اصل شکل میں دیکھا. اصل شکل ان کی کیا تھی, کیا ہے ان کی؟ ان کے اپنے اینجل کے, جیسے کہ ان کے سارے ونگز کے ساتھ ان کی اپنی اصل اپیرنس میں انہوں نے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو just 2 times in his whole life ان کو اپنی اصل حالت میں دیکھا انہوں نے. ٹھیک ہے. باقی نبیوں نے بہت بار دیکھا ہوگا نا میم. I don't know about that کہ انہوں نے اتنی دفعہ دیکھا ہوگا, لازمی نہیں ہے.
کیونکہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ جو بلیسڈ ون پروفٹ تھے ہی واز پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جتنے بھی پروفٹس کو جتنی چیزیں دی ہیں وہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر پروفٹ کو اللہ نے ایک چیز دی نا, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ ساری چیزیں پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی تھی. اور یہ بھی ان کو دیا ہے کہ خالی وہ ایک ہی نبی ہے جو اللہ کو دیکھ سکتے ہیں, اور ایک نبی نے کہا تھا کہ ہمیں آپ کو دیکھنا ہے, انہوں نے بہت اللہ سے ریکویسٹ کیا تھا, تو بولے ٹھیک ہے تم دیکھ لو, لیکن جیسے اللہ ان کے سامنے آیا تو وہ بھی ہوش ہو گئے. پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو تو نہیں دیکھا. پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا تھا میم, جب ایک بار انہوں نے دیکھا ہے. کب؟ جب معراج کے واقعے میں ہوئے تھے؟ ہاں میم. ریئلی؟ یس میم ریئلی. محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دیکھا ہے, باقی اور نہیں, پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا نہیں تھا, بٹ دیئر واز اے ویلنگ بٹوین پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ سبحانہ تعالیٰ. ان کا کلام ہوا تھا اللہ سے, ان کی بات ہوئی تھی اللہ سے, لیکن پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھا نہیں تھا. میم کیا بولتے ہیں, میرے ابو نے کہیں سے حدیث میں کہیں سے ہمیں بتایا تھے کہ انہوں نے دیکھا تھا, لیکن باقی پروفٹ دیکھ نہیں پائے تھے, اور کوئی پروفٹ بات کر رہے تھے لیکن انہوں نے دیکھا تھا, ایسے بتایا گیا تھا. نہیں بیٹا, یہ میرے سامنے لکھا ہوا ہے جی. ایک منٹ بیٹا, دیکھو فرشتے کے اللہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہیں پہ لکھا ہوا ہے یہ کہ فرشتے کے واسطے کے بغیر, مینس فرشتے کے بغیر پہلے تو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کمیونیکیشن حضرت جبرائیل علیہ السلام کے تھرو ہوتی تھی نا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے, تو بغیر کسی فرشتے کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حجاب میں رہ کر, حجاب میں مینس پردے میں رہ کر اللہ سے گفتگو ہوئی, جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو فرمائی تھی. اور یہ واقعہ کب ہوا تھا؟ یہ معراج پہ واقعہ ہوا تھا. ٹھیک ہے جی بیٹے, جی میم جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 7ویں آسمان تک لے کے گئے تھے تو وہاں پہ کہتے ہیں انہوں نے دیکھی تھی کچھ آنٹیوں کو لٹکے ہوئے, تو انہوں نے پوچھا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے, تو انہوں نے کہا کیا دیکھا تھا انہوں نے؟ کچھ لوگ لٹکے ہوئے تھے. کیا لٹکے ہوئے تھے؟ کچھ لوگ. اچھا کچھ لوگ, ٹھیک ہے. وہ ان کے جیسے جس چیز پہ ہم پکڑا ٹانگتے ہیں وہ چیسٹ, وہ چیز ان کے چیسٹ سے لے کے بیک سے باہر نکل رہی تھی. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا, تو اللہ تعالیٰ نے بتایا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگ دنیا میں دوپٹہ نہیں اوڑھتے تھے. خواتین ہیں یہ وہ؟ ہاں, یہ وہ لیڈیز ہیں نا؟ جی میم. اچھا, ویسے میں نے بچپن سے ہی میں نے بھی یہ بات سنی ہے, لیکن ویسے میں نے پڑھا نہیں ہے یہ فی الحال ابھی تک کہیں پہ, لیکن بچپن سے میں نے بھی یہ بات سنی ہے. میں نے حدیث میں بہرحال میں نے یہ ضرور پڑھا ہے کہ ابھی 2 دن پہلے ہی میں نے حدیث میں پڑھا تھا کہ ہم لوگ جو مصافحہ کرتے ہیں, جو ہم لوگ لڑکیاں لڑکوں کو ہاتھ شیک ہینڈ کرتی ہیں, ہینڈ شیک کرتی ہیں, اور جو لڑکیاں لڑکیوں کو شیک ہینڈ کرتے ہیں, ہینڈ شیک کرتے ہیں, ان کے لیے یہ اس سے بھی زیادہ مشکل ہے کہ اگر آپ کے سر میں کوئی نیل جو کیل ہوتا ہے نا, وہ پوری کی پوری کیل آپ کے سر کے اندر, کیل نیل نہیں ہوتی جو ہم لوگ دیوار میں, وہی جو ہم لوگ نیل جو ہم لوگ دیوار پہ ہاں, تو اگر آپ کے پورے سر کے اندر وہ پوری کی پوری کیل جو ہے وہ ٹھوک دی جائے تو اس کا پین, اس کی تکلیف اس سے کئی گنا, بہت گنا کم ہے جو کہ آپ کو عذاب دیا جائے گا جب آپ کسی مرد سے, کسی لڑکے سے ہینڈ شیک کرتے ہیں. Can you imagine this thing? ہم بڑے ایزیلی کسی بھی میل سے شیک ہینڈ کر لیتے ہیں, اور اسی طرح سے میلز جو ہیں وہ بڑی ایزیلی کسی گرل سے, بوائز گرل سے شیک ہینڈ کر لیتے ہیں. میم اس تو کو اللہ سبحانہ تعالیٰ, ابو لوگ کے فرینڈس رہتے ہیں تو وہ لوگ آتے ہیں تو وہ لوگ ہم سے ملتے ہیں یا کبھی, تو ان سے بھی نہیں کر سکتے. نو نیور ایور. آپ صرف اپنے چچا کے ساتھ, جو آپ کے چاچو ہیں, جو آپ کے بابا کے بھائی ہیں, صرف ان کے ساتھ ہینڈ شیک کر سکتے ہیں, اپنے ماموں کے ساتھ کر سکتے ہیں, اپنے دادا کے ساتھ, اور اپنے بھائیوں کے ساتھ. چچا کے بیٹے کے ساتھ نہیں, اپنے ماموں کے بیٹے کے ساتھ نہیں, ٹھیک ہے, اپنی خالہ کے بیٹے کے ساتھ نہیں, اپنے خالو کے ساتھ بھی نہیں کر سکتے, جو آپ کی خالہ کے ہسبینڈ ہیں نا ان کے ساتھ بھی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, صرف آپ کن سے کر سکتے ہیں؟ اپنے ماموں, چچا, بابا, نانا اور آپ کے دادا,
ہے نا, brothers as well. That's it. اب آپ سوچ لیجئے کہ اگر آپ نے اچھا اب آپ لوگ سوچ لیجئے کہ آپ لوگوں کو کیا چیز چاہیے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا چاہیے, یا آپ لوگوں نے ہم سب نے ان گناہوں کی طرف جانا ہے جن کا بدلہ صرف اور صرف اللہ کی طرف سے بہت سخت عذاب ہے. ٹھیک ہے, اچھا جی, یہ باتیں ہم لوگ یہاں پر ساری باتیں کر لیں. پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ اس کے بعد جب وحی نازل ہونا شروع ہوئی, I'm trying to summarize it and trying to close this today's session. ٹھیک ہے, اچھا جی, پھر جب نازل ہونا شروع ہوئی, مسلسل نازل ہوتی رہی, تو 3 سال تک پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو چھپ چھپ کر بتاتے تھے دین کے بارے میں, اسلام کے بارے میں, اور اوپنلی نہیں بتاتے تھے. تو یہ کیونکہ لوگ جو ہے ان کی دشمن بن رہے تھے, اور انہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ چپ کر ہی لوگوں کو دین کی تعلیم دیجیے. لیکن 3 سال کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو آرڈر کیا پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ الشعراء کے اندر کہ اب آپ لوگوں کو اوپنلی دین اسلام کی طرف بلانا شروع کیجیے. ان 3 سال کے اندر جتنے لوگ مسلمان ہوئے تھے they were 40 in numbers. ٹھیک ہے, لیکن جب اوپنلی انہوں نے دین کی طرف, اسلام کی طرف بلانا شروع کر دیا, تو پھر پہلے ایک بندہ, ایک آدمی, ایک عورت آ کے اسلام قبول کرتے تھے. ٹھیک ہے, جب انہوں نے اوپنلی بلانا شروع کر دیا تو پھر پورے کے پوری group of people came towards to Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم to accept Islam. پھر گروپس آتے تھے پورے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسلام قبول کرنے کے لیے. تو اس وقت لیکن اس وقت جب پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا نا یہ بات کہ آپ اپنی سب کو اسلام کی طرف بلائیے, تو وہ بہت پریشان ہو گئے کہ اگر میں سب کو اسلام کی طرف بلاؤں گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ مجھے بہت تکلیف پہنچائیں اور وہ میرا مذاق اڑانا شروع کر دیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ الشعراء کے اندر پورا یہی بیان کیا ہے کہ آپ سے پہلے بھی جتنے پروفیٹس اللہ کی بات کو لے کر آئے تھے, لوگوں نے ان کو ایسے ہی, کسی نے کہا یہ پاگل ہے, کسی نے کہا یہ دیوانہ ہے, کسی نے کہا یہ شاعر ہے, تو کسی نے کہا اس پہ کوئی جن ہے, کسی نے کہا کہ پتہ نہیں اس کے پاس یہ کوئی جادو کر رہا ہے. تو آپ پریشان نہ ہوئیے, اللہ سبحانہ تعالیٰ will protect you and Allah سبحانہ تعالیٰ will always help you. Then after 3 years, وہی کہ 3 سال کے بعد پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اوپنلی جو ہے مسلمانوں کو نہیں, لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا شروع کر دیا. تو پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر 13 ایئرس جو ہے وہ مکہ میں رہے, اور پھر جب لوگ اتنے زیادہ, پھر لوگوں نے بہت زیادہ ان کو تنگ کرنا شروع کر دیا, ان کو ایک جگہ پہ قید کر دیا, ان کا کھانا پینا بند کر دیا, ان کی ٹریڈنگ بند کر دی, سب کچھ کر دیا, اور ان کی جان کی دشمن ہو گئے. they want to kill Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس وقت پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اب آپ یہاں سے ہجرت کر کے مدینہ چلے جائیے, کیونکہ مدینہ کے لوگ they were kind people, اور وہ اچھے تھے, نیچر وائز بھی اچھے تھے, اور وہ وہاں پر زیادہ تر لوگ جوئش تھے. جو لوگ مدینہ میں رہتے تھے وہاں پہ زیادہ تر لوگ جوئش رہتے تھے. تو دین پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم migrated from Makkah to Medina after 13 years. After 13 years of revelation. ٹھیک ہے نا, 13 سال کے بعد جب وہ ان کو لوگ مارنا چاہتے تھے جان سے, تو اس ٹائم پہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے جو کزن تھے جن نے وہ کہا تھا, تو وہ تبھی زندہ تھے. ان کی تو بہت پہلے ڈیتھ ہو گئی تھی نا بیٹے, ان کی تو بہت پہلے ہی ڈیتھ ہو گئی تھی. ان کی تو حضرت خدیجہ سے پہلے ہی ڈیتھ ہو گئی تھی, کیونکہ وہ بہت زیادہ ضعیف تھے. ہی واز مور دین 80s. تو اسی لیے انہوں نے کہا تھا کہ میں بہت ضعیف ہو چکا ہوں, لیکن اگر میں زندہ رہا تو میں آئی ول ہیلپ یو انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی میم, تو ان کی نیت تھی تو اس لیے ان کو ثواب ملا ہے نا. بالکل بالکل بالکل, کیونکہ ہی ایکسپٹڈ دین, ہی ایکسپٹڈ اسلام. ٹھیک ہے نا, اس لیے انشاءاللہ ہی ول بی ان جنہ انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. تو مکہ کے اندر جو ہے وہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے آنے کے بعد 13 ایئرس تک رہے, اور 10 ایئرس تک پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کہاں پر رہے تھے, مدینہ میں. اس کے بعد ان کی پھر ڈیتھ ہو گئی تھی. ٹھیک ہے جی. میں آپ لوگوں کی کوسچنس جو ہیں انشاءاللہ وہاں پہ ڈال دوں گی ٹیلی گرام پہ, تو پلیز ان کو سولو کیجیے گا. آئی ہوپ سو کہ آپ کو یہ کلاس میں سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ضرور ملے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی محنتوں کو قبول فرمائے, آپ کو یہاں پہ آنا قبول فرمائے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ایک اچھا مسلمان بنا دے, اور ہماری مشکلات کو آسان کر دے. اور بہت ساری آپ کے لیے دعائیں ہیں, اور آپ لوگوں کا ٹاسک یہ ہے بچوں کہ آپ لوگوں نے اب
اب سے کسی کے ساتھ ہینڈ شیک نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ کسی بھی میل کے ساتھ آپ، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کتنے چھوٹے ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ابھی سے ہماری ہیبٹس ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. میم لیکن اگر ابو وغیرہ ہمیں یا بولے یا ایسی بولے کہ کرو کسی بڑے انکل وغیرہ سے، تو کیا کرنا چاہیے؟ آپ ان سے کہو کہ یہ اللہ کا حکم ہے کہ ہمیں الاؤڈ نہیں ہے، اٹس ناٹ الاؤڈ ان اسلام، اٹس ناٹ سمپل از دیٹ، اٹس اللہ's کمانڈ، یہ اللہ کا حکم ہے، اس کے بعد کوئی بھی بات ہم کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے. ٹھیک ہے، آپ بس سلام کر دیجئے، یو ڈونٹ نیڈ ٹو ہینڈ شیک ود اینی ون، ود اینی بوائے، ود اینی انکل ایز ویل. آپ کے چچا ہیں ان سے آپ ہینڈ شیک کر سکتے ہو، تایا سے کر سکتے ہو، ماموں سے کر سکتے ہو، اپنے نانا جی سے کر سکتے ہو، اپنے دادا جی سے کر سکتے ہو بس، اور اپنے بردرز کے ساتھ بس. باقی آپ کی خالہ کے بیٹے، آپ کے پھپھو کے بیٹے، آپ کے خالو جو ہیں ان سے آپ ہینڈ شیک نہیں کر سکتے، پپا سے آپ کے کر پھپھو کے ہسبینڈ کے ساتھ ہینڈ شیک نہیں کر سکتے آپ. ٹھیک ہے، تو اگر ہم لوگ یہ کریں گے تو اللہ سبحانہ وتعالی believe me punish us very Allah's punishment is very hard. ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اللہ کی پنشمنٹ کتنی سخت ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی، کلاس کا آج اختتام کرتے ہیں یہیں پر. میم کیا بولتے ہیں ابھی ہماری کچھ دن پہلے فجر تک نہیں ہو رہی تھی، ابھی ہم مطلب 11 ایئرس کے ہو گئے، لیکن ابھی ہم نے نیت کی تھی تو ابھی اب ہماری ماشاءاللہ 2 دن سے ہو رہی ہے. کیا ہو رہی ہے؟ فجر میم. اچھا اچھا، ٹھیک ہے، الحمدللہ، ٹھیک ہے. چلے جی، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آخر دعوانا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میم وہ گرافکس کا کب سے اسٹارٹ ہونے والا ہے؟ بیٹا وہ میم شیبہ کرواتی ہیں، مجھے نہیں پتا ان کا، وہ میم شیبہ سے پوچھیے گا. ٹھیک ہے بیٹے؟ جی میم. السلام اوکے، علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.